أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا بھی ذکر فرمایا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کیے گئے. اور آپ حضرات کو بتا دوں، یہ تمام کے تمام انعامات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر امتحان کے بعد فرمائے. پہلے اللہ نے آزمایا. ابراہیم علیہ السلام جب تمام آزمائشوں میں کھرے اترے تو پھر خدا نے ان پر نوازشات اور رحمتوں کی برسات فرما دی. قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں آپ پر خدا کی جانب سے برسنے والے انعامات کا تذکرہ ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ نے آپ کے امتحانات کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو جوڑنا پڑتا ہے، ان آیتوں کو ملانا پڑتا ہے. جب آیتوں کو آیتوں سے ملاتے ہیں تو پھر قرآن پاک کا مفہوم کھل کر وضاحت سے سامنے آتا ہے. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا تھا. ان آیتوں میں یہ موجود تھا کہ ایک بت پرست قوم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے بت پرست اور بت ساز کے گھر انہیں پیدا فرمایا تھا. ان کا جو باپ تھا نہ صرف یہ کہ وہ بھی بت پرست تھا بلکہ بتوں کو بنانے والا تھا. ایسے شخص کے گھر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اب اللہ تعالیٰ اس پیدائش کے ذریعے دیکھنا یہ چاہتے تھے دنیا کے رسم و رواج کے مطابق ابراہیم علیہ السلام بھی ہوتے ہیں یا دنیا کے رسم و رواج کو توڑتے ہیں. دنیا کی رسم یہ ہے کہ عام طور پر جس کا باپ انجینئر ہوتا ہے اس کا بیٹا بھی انجینئر ہوتا ہے، جس کا باپ ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے، باپ میکینک ہوتا ہے تو بیٹا بھی میکینک ہوتا ہے، باپ پلمبر ہوتا ہے تو بیٹا بھی پلمبر ہوتا ہے. عام طور پر باپ کا جو ہنر ہوتا ہے بیٹے اسی ہنر کی مہارت کو اپنے اندر لاتے ہیں. اب اللہ بھی دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ آزر جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے نہ صرف یہ کہ بت پرست تھے بلکہ بتوں کو بنانے والے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کے دھندے پر لگ کر وہ بھی بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کو بناتے ہیں، بیچتے ہیں. یہ اللہ دیکھنا چاہتے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو عقل اور جو ذہن عطا فرمایا تھا
اس ذہانت کے نتیجے میں انہوں نے اپنی زندگی کے بہت ابتدائی وقت میں سمجھ لیا تھا یہ بت خدا نہیں ہو سکتے، یہ بت نفع نقصان نہیں دے سکتے، نفع و نقصان دینے والی ذات کوئی اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ننھا معصوم ذہن اس رب کی تلاش اور جستجو میں بچپن ہی سے لگا رہا، اور پھر اس جستجو اور تلاش کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کے ذہن نے حقیقت کو پا لیا کہ خدا کون ہے۔ قرآن مجید کے پارہ 7 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جد و جہد اور جستجو کا ذکر فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم ایک شام سب اپنے گھروں سے نکل کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی تھی۔ اب مغرب ہونے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد چاند نکل آتا ہے، اور وہ چاند 14ویں کا چاند تھا۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15 یہ 3 تاریخوں میں جو چاند ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کی روشنی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ وہ چاند نکلا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا بڑا نیلو آسمان، اور اس کے ساتھ اس میں خوبصورتی کے ساتھ ستارے ٹنگے ہوئے ہیں، اور ان سب کے درمیان روشن جگمگاتا چاند ہے، اور چاند کی روشنی اتنی خوب اور اتنی زبردست ہے کہ اس کی روشنی کے آگے تمام کے تمام ستاروں کی روشنی مان پڑ چکی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس چاند کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اسی چاند پر نظروں کو جمائے رکھا۔ رات بیتتی گئی، چاند کے اندر مختلف قسم کی کیفیتیں اور حالتیں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ تھوڑا تھوڑا وقت گزرنے کے بعد چاند کی روشنی میں کمی آتی گئی، حتیٰ کہ سحر کا وقت ہوا تو چاند بالکل اپنی روشنی میں مدھم پڑ چکا۔ ابراہیم کے ذہن نے کہا جس چاند کے اندر روشنی میں کمی بیشی ہو رہی ہے یہ خدا بننے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتا۔ پہلے تو ان کے ذہن نے چاند کو خدا بنا لیا تھا، لیکن چاند کی کیفیتوں کو دیکھنے کے بعد خود ان کے ذہن نے رد کر دیا، کہا کہ چاند رب نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے وقت کے بعد دیکھا کہ صبح کی روشنی طلوع ہو رہی، صبح ہو رہی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری آب و تاب کے ساتھ سورج آیا، اور سورج کی روشنی ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو منور کر دیتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو کہا کہ نہیں، خدا سورج ہو سکتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اسی سورج کو دیکھتے بیٹھے حتیٰ کہ شام ہوئی، اور اس سورج کے اندر بھی مختلف قسم کی کیفیتیں آتی رہیں۔ سورج میں ایک وقت ایسا تھا کہ دھیرے دھیرے روشنی بڑھتی رہی، پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس کی تپش، اس کی روشنی میں کمی آتی گئی، اور 6 بجنے لگے تو سورج پل پلا کر بالکل 2-3 دن پہلے تلے ہوئے پاپڑ کی طرح بالکل لاغر کمزور سا ہو جاتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن نے کہا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کے اندر تغیرات واقع ہوں اور مختلف اثرات آئیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کے ذہن نے کہا خدا وہی ہو سکتا ہے جس نے چاند کو بھی بنایا، جس نے سورج کو بھی بنایا، اور جس کا کنٹرول چاند اور سورج پر مکمل طور پر حاوی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جستجو تھی، اور انہوں نے دنیا کے اندر جو معاملہ چل رہا تھا
کہ بیٹا باپ کا جانشین ہوتا ہے، انہوں نے اس روایت کو توڑ کر باپ کی عقیدوں سے، اس کے خیالات سے، گھر کے عقیدوں سے، خیالات سے، خاندان کے عقیدوں اور خیالات سے، پوری قوم کے عقیدوں اور خیالات سے کے سامنے بغاوت کا پرچم بلند فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ابراہیم پر ایک کے بعد دیگرے امتحان ہی امتحان، آزمائشیں ہی آزمائشیں لاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امتحان پورا کرتے تھے، خدا کی طرف سے دوسرا امتحان ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ان خیالات کے نتیجے میں باپ نے مار کر سب سے پہلے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب بالکل گھر سے بے گھر ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم، گھر میں سچائی کا بولنا بڑا آسان ہے، لوگوں میں پھر کر بولنا بڑا مشکل ہے۔ کمال یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بولا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ بھی ہوگا۔ انہوں نے اب لوگوں کے درمیان چل پھر کر ایک اللہ کی بڑائی، اس کی شہنشاہی، اس کی قدرت، اس کی بزرگی، اس کی عظمت کو بولنا بتانا شروع کیا۔ وہ سب کے سب بتوں کے پجاری تھے، اور جتنے پجاری تھے پوجا کرانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جتنے پنڈت تھے اس دور کے اندر، ان تمام لوگوں نے ان پجاریوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھا رکھی تھی، اگر تم نے پوجا سے ذرا سا بھی اونچ نیچ کیا، آگے پیچھے ہوئے، تمہاری زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، کٹھنائیاں مقدر بنیں گی۔ یہ خیالات اب سے نہیں، سووں سالوں سے ان کے دل و دماغ میں بٹھائے گئے تھے۔ ان کے دادا، ان کے باپ، پھر ان کے باپ، ان کے باپ، پتہ نہیں کتنی نسلیں تھیں جو انہی حالتوں اور کیفیتوں کے ساتھ۔ اب ابراہیم علیہ السلام ایسی قوم کے سامنے جا کر ایک اللہ کی بات کرتے تو وہ قوم کو سمجھ میں کہاں آتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری اتنی ساری تقریر کے باوجود یہ لوگوں کا عقیدہ بدلتا نہیں، میری بات پر توجہ نہیں کرتے، اور پنڈتوں نے ان کے دماغ کو ایسے جکڑ کر اور مسخر کر کے رکھا ہے کہ ان کا دماغ دوسری طرف نہیں جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پلاننگ کرنے لگے کہ میں کچھ ایسا کام کروں پوری قوم کی آنکھیں کھلے اور حقیقت لوگوں کے سامنے آئے۔ وہ وہی واقعہ پیش آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سال کے 3 دن ایک میلے میں جاتی تھی، پوری قوم جاتی تھی، بستی بالکل خالی۔ جب وہ میلے کے دن آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی لوگوں نے کہا کہ چلو، وہ جا کر کھانا پینا، ناچنا، عیاشی کرنا یہ سب ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آتا۔ سب چلے گئے۔ اب بستی میں کوئی موجود نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت کدے میں داخل ہوئے، جہاں سینکڑوں خدا رکھے ہوئے تھے، اور جو سب سے بڑا خدا تھا، اور باقی سب چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب قرارہ ساتھ میں رکھا تھا، اندر داخل ہوئے اور ایک جذبے کے ساتھ ان تمام خداؤں کو پھوڑنا شروع کیا۔ کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی آنکھ نکال دی، پورے بتوں کا حشر نشر کر دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا وہ قرارہ اس کے بالکل کندھے پر رکھ کر خاموشی سے باہر نکل آئے۔ بستی میں تو کوئی تھا نہیں اور کسی نے آپ کی یہ حرکت بھی نہیں دیکھی۔ اب وہ 3 دن کا میلہ ختم ہوا، جتنے پجاری پنڈت تھے انہوں نے اپنے بھکتوں سے کہا کہ بھائی
اب کوئی اپنے گھر نہیں جائے گا، سب سے پہلے بت کدے چلو اور اپنے خداؤں کو سلامی دو، پھر گھر جاؤ۔ اب پورے کے پورے لوگ خداؤں کو سلامی دینے کے لیے آئے تو اپنے خداؤں کا حشر نشر دیکھا تو غصے سے پاگل ہو گئے۔ اب ان لوگوں کو تجسس پیدا ہوا کہ بھئی یہ حرکت کس کی ہے، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ سب غصے میں، پنڈت وغیرہ، پجاری بھی۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہماری پوری بستی میں ایک ہی نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جو خداؤں کے بارے میں برا بھلا بہت کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، ہو نہ ہو یہ حرکت اسی کی۔ لوگوں نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ اب وہ بستی تھی کتنی بڑی ہوں گی، آپ تھوڑی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مل گئے اور سب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر ڈھول باجے کے ساتھ آئے، بت کدے میں لا کر کھڑا کیا۔ اب پورے پنڈت ایک طرف کھڑے ہیں، پجاری ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام ایک طرف۔ اب پنڈتوں نے پوری قوم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم بتاؤ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ یہ بڑا نازک وقت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ میں نے تو بس ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کی گردن اڑا دیتے۔ پورے پنڈت اور قوم اتنے غصے میں تھی کہ میں کہتے ہی گردن اڑا دیتی۔ اور پریشانی یہ ہے کہ نہیں بھی نہیں بول سکتے تھے، نہیں اگر بولتے تو خدا ناراض ہوتا، میں بولتا تو گردن چلی جاتی، اور کہتے کہ میں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے۔ بڑا کٹھن سوال تھا ابراہیم علیہ السلام کے، اقرار بھی نہیں کر سکتے تھے، انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسا علم دیتے ہیں اور ایسا جواب ان کی زبان پر لاتے ہیں کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ حرکت کس نے کی؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ بولے کہ بھئی مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ بڑا جو بت کھڑا ہے یہاں پر یہ صحیح سالم ہے، اس کے بالکل کندھے پہ کراڑا ہے، مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ اس سے پوچھو، اگر یہ تمہیں بتا سکتا ہے تو پوچھو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو جواب دیا، تمام کے تمام پنڈتوں کی نظریں شرمندگی سے جھک گئی، اس لیے کہ انہوں نے اب تک قوم کو یہ بتایا تھا کہ اگر ان کی پوجا پرستش نہیں کرو گے، چڑھاوے منتیں پیش نہیں کرو گے تو زندگی مصیبتوں سے بھرپور ہوگی، یہ مشکل کشا ہیں، حاجت رواں ہیں، یہ چیزیں پنڈتوں نے بتا رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو تمام کے تمام پجاری جو موجود تھے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ یہ سمجھتے تھے اب تک یہ بہت کچھ کرنے والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، پجاریوں کا یہ گمان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس سے پوچھو، میرے سے کیا پوچھ رہا؟ اب انہوں نے پنڈتوں نے شرم سے چور آواز میں کہا ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تھو ہے تمہاری عقل پر، تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتا وہ تمہاری سن کیسے سکتا ہے؟ جو خود پر ٹوٹنے والی مصیبتوں کو ہٹا نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا، وہ تمہاری مصیبتوں کو کہاں سے ہٹا سکتا ہے؟ کیا تمہارے اندر اتنا بھی دماغ نہیں ہے؟ گوبر بھرا ہوا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اب جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا،
جب جواب نہیں ہوتا تو وہ ہٹ دھرمی پر آتے ہیں۔ انہوں نے ہٹ دھرمی کرتے ہوئے کہا پکڑو ابراہیم کو اور اپنے خداؤں کا انتقام لو۔ دیکھو کتنے بے بس خدا ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نے تمہارے خداؤں کے ساتھ جو حرکت کی اس کا انتقام لو، یعنی اتنے بے بس خدا ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پجاریوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم لو۔ پھر یہ آزمائش، اس کے بعد ایک اور آزمائش کہ پھر ان لوگوں نے پکڑنے کے بعد کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ یہ ایک کے بعد ایک اللہ نے امتحان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ اس میں سے ایک امتحان کا ذکر یہاں موجود ہے اور وہ امتحان ہے ہجرت کا۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے سال بستی میں خدمت انجام دیتے رہے، اللہ نے ان کو تقریباً 200 سال کی عمر دی تھی، اور اپنی بستی میں تقریباً 100 کے قریب سال وہ لوگوں میں رہ کر نصیحت کرتے رہے، ایک آدمی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم، وہ جو بستی تھی اس کا نام بابل تھا، اللہ نے کہا کہ اب چھوڑو یہ بستی، نکلو مصر کی طرف۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف نکلنے لگے تو ساتھ میں 2 لوگ تھے، ایک ان کی بیوی تھی جن کا نام حضرت سارہ تھا، اور دوسرے ان کے بھتیجے تھے جن کا نام لوط تھا۔ بس وہ بھتیجا اور یہ بیوی دونوں ہی اس پوری زندگی میں آپ پر کلمہ پڑے ہوئے تھے۔ اب نکلے ملک سے تو درمیانی راستے میں پہنچے تو اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ نے کہا کہ لوط، اب تم اردن کے مشرقی حصوں کی طرف جاؤ، ہم نے وہاں کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری تمہارے ذمے رکھی ہے اور تمہیں ہم اپنا رسول بناتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ادھر چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اپنی بیوی کے ساتھ مصر آئے، پھر وہاں سے ملک شام، پھر فلسطین آئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ملک سے ہجرت کر کے یہاں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح اور کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ یہیں وہ مقام تھا فلسطین کا جہاں آپ رہ رہے تھے، یہیں پر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ابراہیم تم میرا گھر بناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا اللہ کی جانب سے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اب تک اولاد نہیں ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے پہلی اولاد حضرت حاجرہ سے آپ کو عطا فرمائی، اور وہ آپ کی دوسری اہلیہ تھی، اور ان سے پہلا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، اللہ نے پھر اس کو بھی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا، اور دوسری پہلی بیوی سارہ سے اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، ان کا نام تھا اسحاق علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام بڑے ہوئے، انہی کی زندگی میں شادی ہوئی، تو پھر اللہ نے اسحاق علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا جن کا نام تھا یعقوب۔ تو اب یہ بیٹا بھی نبی، وہ بیٹا بھی نبی، وہ بیٹا بھی نبی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے برکتوں کی حد اور انتہا کرتے ہوئے کہا اب آج کے بعد اس دنیا میں جتنے پیغمبر اور رسول آئیں گے وہ تمام کے تمام پیغمبر، رسول اور تمام آسمانی کتابیں ابراہیم اللہ تمہارے بیٹوں میں نازل کرے گا۔ چنانچہ بشمول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی خدا کے حکم پر، تو اللہ نے خوش ہو کر کہا کہ ابراہیم مانگو کیا مانگنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ تیرا گھر بنا چکا ہوں، اب اپنے کرم سے امام بھیج دیجئے۔ اے اللہ تیرا گھر بنا چکا ہوں، اس گھر کو آباد کرنے والا عطا فرمائیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا خانہ کعبہ کی تکمیل کے بعد کی، اور اللہ نے اس دعا کو 2500 سال کے بعد قبول فرمایا۔ کتنا وقفہ ہے دعا کی قبولیت میں؟ 2500 سال کا وقفہ ہے۔ اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آج دعا ہو عصر میں تو مغرب میں قبول ہو، مغرب میں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عشاء میں تو سبھی جواب آنا چاہیے اللہ کی طرف سے۔ اب عشاء میں اگر جواب نہیں آیا تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اب اللہ کے پاس وہ قوت و قدرت نہیں ہے، ذہن میں طرح طرح کے شکوک و شبہات خیالات آتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت پر موقوف ہے، کس کی دعا کب قبول کرنا ہے۔ کبھی دعا خدا فوراً قبول کرتے ہیں، کبھی وقفے کے بعد قبول کرتے ہیں، کبھی کسی انسان کا رونا تڑپنا پھڑکنا خدا کو بڑا پسند آتا ہے، اور اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے، اگر میں اس کی مراد پوری کر دوں گا تو یہ بیٹا اب روئے گا نہیں، تڑپے گا اور پھڑکے گا نہیں، اس کو ابھی تڑپنے دو۔ اس کا رونا پسند آ گیا اللہ کو، اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اور چند دن روتا رہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، کس کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے، کس طرح دینا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح ابو الانبیاء بنایا۔ پھر اللہ نے ان کے دین کو اس دنیا میں جاری اور ساری فرمایا۔ تمام انبیاء کو اللہ نے حکم دیا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی اور اس کی اتباع کرے، حتیٰ کہ خدا کا یہ حکم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا۔ اور اللہ نے دولت کی، اولاد کی، مال کی، ہر حساب سے ان پر بارش فرما دی، اور دنیا میں اللہ نے منصب امامت ان کو عطا فرمایا۔ دنیا کی ہر قوم آپ کو اپنا نبی تسلیم کرتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم سے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم سے ہیں، مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم سے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ کہ اللہ رب العزت نے ایسی محبوبیت اور ایسی مقبولیت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عطا فرمائی۔ خدا نے کہا تو یہ تو دنیا کا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس سے بھی اونچا مقام عطا کریں گے۔ یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات کے بعد ملا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سب کچھ ملے بغیر امتحان کے، بغیر کسی خراش کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی ناگواری کے سب کچھ ہمیں حاصل ہو، یہ ہمارا ہے۔ بندہ کہتا ہے مصیبتوں میں مبتلا ہو کر، اے خدا میرا حال دے، تو اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے تیرا حال تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، سب سے پہلے تو اپنے اعمال دے۔ یہ اللہ کہتے ہیں یہ مصیبت، یہ ٹینشن، یہ پریشانیاں، یہ حالات جس میں تو گھرا ہوا ہے، تیرا عمل کیا ہے وہ تو دیکھ، تو کرتا کیا ہے، تیرا رویہ کس طرح کا ہے، تو لوگوں میں کس طرح رہتا ہے، پہلے ان چیزوں کا جائزہ تو لے، تجھے خود سمجھ میں آئے گا کہ میں جن حالات سے دوچار ہوں کہ اس کا ریزن کیا ہے۔
پھر جب تو ان چیزوں کو درست کرے گا، اس کی توبہ کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے حالات کو تبدیل کریں گے۔ قرآن میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک انسان اپنے حالات کو تبدیل کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ خدا بدلتے اس وقت ہے جب ہماری اپنی طرف سے کچھ کوشش ہو، کچھ محنت ہو، کچھ جد و جہد ہو، ہماری طرف سے کوئی طلب ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، اور ہم یہ امید رکھ کر بیٹھیں کہ سب کچھ خدا کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کریں گے ضرور، لیکن وہ ہماری طلب پر کریں گے، جستجو اور محنت پر کریں گے۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔